اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد، میرے اس درس کا عنوان ہے تاریخ اسلام، یا محدود اور مختصر کرتے ہوئے تاریخ اہل بیت اطہار، تاریخ اہل بیت۔ اور تاریخ اہل بیت یا تاریخ معصومین میں ہمارا جو سلسلہ تدریس کا اس سیمسٹر میں، اس ترم میں شروع ہو رہا ہے، وہ دنیائے شیعت کی اس عظیم شخصیت کے بارے میں جسے ثامن الائمہ کہا جاتا ہے۔ یعنی آج ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے 8ویں امام رضا علیہ السلام کے سلسلے سے، اور امام رضا کی ایک تحلیلی اور تجزیاتی تاریخ چند عناوین کے تحت پیش کی جائے گی، جس کا ایک ہلکا سا خاکہ آج بیان ہو رہا ہے۔ یوں تو امام رضا علیہ السلام کی زندگی کو بیان کرنے کے لیے بہت بڑی تعداد عناوین کی چاہیے کہ جن عناوین پر مشتمل کر کے امام رضا کی گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر کلاس ہے، درس ہے، وقت کی محدودیت ہے، مناسب وقت میں گفتگو کو سمیٹنا ہے، لہٰذا کل ملا کر کے 6 عناوین بنائے گئے ہیں۔ ان 6 عناوین کو کوشش یہ رہے گی کہ 12 جلسات میں مکمل کیا جائے۔ بہرحال آج سب سے پہلے میں ان عناوین کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد پھر امام رضا علیہ السلام کے متعلق 2-4 کتابوں کا ذکر کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کے لیے، تاکہ آپ میں سے جو بھی شوق رکھتا ہو اور جس کے لیے ممکن ہو اور ان کتابوں میں سے کسی ایک یا چند کتاب تک دسترسی میسر ہو، ممکن ہو، وہ کتاب کو دریافت کرے اور اس کا مطالعہ کرے۔ پہلے عناوین میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلا عنوان ان 6 عناوین میں سے شناسنامہ امام رضا یا تعارف ذاتی امام رضا، ذاتی تعارف، آپ کی شخصیت کا تعارف پیش ہوگا، آپ کا خانوادگی تعارف پیش کیا جائے گا پہلے مرحلے میں، کہ امام رضا علیہ السلام ان کا نام کیا ہے، لقب کیا ہے، کنیت کیا ہے، والد، والدہ، ولادت، وفات، شہادت، اور اس طرح کی جو آپ کی ذات سے مرتبط چیزیں ہیں اسے بیان کیا جائے گا۔ دوسرا عنوان اس درس کا ہوگا، جس میں کچھ تحلیلی اور سیاسی گفتگو بھی شامل ہوگی، امام رضا کی زندگی کے خاص واقعات اور حالات۔ ان حالات میں اہم ترین حصہ جو درس کا ہے وہ شامل ہوگا، یعنی امام رضا کی زندگی کے سیاسی پہلوؤں پر ایک اجمالی نظر ڈالنا اور خاکہ اس کا پیش کرنا۔ یہ دوسرا عنوان ہے۔ تیسرا عنوان ہے اخلاقیات و خصوصیات۔ امام کی جو خصوصیتیں رہی ہیں، جو امام کی شخصیت جس نے امام کو امام رضا بنا کے پیش کیا ہے، ان کے اخلاقیات کو پیش کیا جائے گا۔ البتہ اس میں بھی اجتماعی اور تھوڑا بہت سیاسی رخ بھی آ سکتا ہے۔ اور چوتھا عنوان، جس کو 2 یا شاید ممکن ہے 3 حصوں میں بیان کیا جائے، کرامات و معجزات امام رضا علیہ السلام۔ اور چونکہ امام رضا کی کرامتیں، امام رضا کے معجزے اور اس طریقے کی باتیں کافی کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ اور 5واں عنوان جو ہے وہ امام رضا کے قاتل اور امام رضا کی کیفیت شہادت کے سلسلے میں ہے۔ 6واں عنوان اقوال زرعی کا ہے۔ ہو سکتا ہے 5واں اور 6واں عنوان ایک ہی جلسے میں سمیٹ دیا جائے، لیکن ہاں خاص واقعات، اخلاقیات اور کرامات کے ذیل میں
امام رضا علیہ السلام کے علمی کارناموں پر اور آپ کے مناظرات کے سلسلے میں بھی روشنی ڈالی جائے گی، کچھ گفتگو ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں یہ بیان کرنے کے لیے کہ ہمارے اس درس کے لیے کوئی متن درسی ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اگر کوئی پڑھنا چاہے کتاب کو تو کون سی کتاب پڑھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں سے کس کے پاس کون سی کتاب ہے۔ آپ کے لیے اگر امتحان لیا جاتا ہے تو امتحان کے لیے معیار تو یہی آڈیو ہے، یہی کلپ ہے، ہماری یہ آواز ہے جو آپ تک منتقل کی جا رہی ہے اور آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ جو باتیں اس میں بیان کی جائیں گی اسی سے امتحان ہوگا، یا اس سے جڑی ہوئی چیزوں کا کہ جو کہیں نہ کہیں ان عرائض میں چھپی ہوں گی۔ ہو سکتا ہے اجمال سے بیان کیا جائے، آپ کو تو کچھ تفصیل سے اسے پیش کرنا پڑے اپنے مزید مطالعے کے تحت۔ معیار درسی کے طور پر میں جس کتاب کو خود محور و معیار بنا رہا ہوں وہ شیخ مفید کی الارشاد ہے۔ الارشاد فی معرفت حجج اللہ علی العباد، جو الارشاد کے نام سے مشہور ہے۔ کتابیں اور بھی ہیں جن کو عناوین کے طور پہ عنوان درسی کے طور پہ یا کتاب درسی طور پہ انتخاب کیا جا سکتا تھا، مگر الارشاد 2 وجہ سے لی گئی ہے، بلکہ 3 وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ الارشاد میں جو مطلب پیش کیے گئے ہیں وہ نسبتاً مختصر ہیں، امتحان کے وقت پڑھنے کے لیے اس کتاب کو آسانی ہوگی۔ اس کا ترجمہ جو ہے وہ میرے ہاتھ میں جو بھی کتاب ہے وہ تو عربی میں ہے، لیکن ترجمہ بھی آپ اگر چاہیں تو آپ کو فارسی کا اویلیبل ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کم لیکن معتبر کتاب ہے، شیخ مفید کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ظاہر سی بات ہے شیخ مفید کا جو اپنا اعتبار ہے معتمد امام زمانہ، اس کو دیکھتے ہوئے ان کی کتاب چاہے مختصر مطالب پیش کیے ہوں مگر جتنا بھی پیش کیا ہے اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ البتہ ہم کسی بھی کتاب کے لیے آنکھ بند کر کے اس پہ یقین کرنے کی بات نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کتاب کو صحیح نہیں کہا جاتا، خطا کا امکان پایا جاتا ہے غیر معصوم کی لکھی ہوئی اور بیان کی باتوں میں، لیکن نسبتاً سب سے معتبر ترین کتابوں میں سے ایک کتاب الارشاد ہے، اس وجہ سے اس کو معیار بنایا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے کچھ چیزیں اور ذہن میں سوچتے ہوئے معیار درسی اس کتاب کو قرار دیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جس کتاب سے آپ مدد لے سکتے ہیں اس میں ایک اہم کتاب ہے الحیات السیاسیہ للامام الرضا۔ یہ بہت بڑے رائٹر ہیں، اس ہمارے زمانے کے رائٹر ہیں، خدا ان کو محفوظ رکھے، سید جعفر مرتضیٰ آملی۔ یہ ان کو میں نے گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے اور ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ بہت علمی اور مستدل طریقے سے گفتگو بھی کرتے ہیں اور مستدل کتابیں بھی تحریر کرتے ہیں۔ ان کی اور بھی کتابیں ہیں جس کو ابھی فی الحال بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ الصحیح من سیرت النبی الاعظم بہت مشہور ہے، ان کی کافی تفصیلی کتابیں انہوں نے تحریر کی ہے۔ بہرحال ان کی یہ کتاب، اس کا فارسی میں بھی ترجمہ خلیلیان صاحب کا کیا ہوا اویلیبل ہے۔ اس کے علاوہ جو کتاب ہے ان دونوں کی کتابوں کے علاوہ منتہی الاعمال ہے، شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بھی معتمد امام حسین علیہ السلام تھے، ان کے واقعات بہت مشہور ہیں ان کے اعتبار کو بڑھانے کے لیے۔ شیخ عباس قمی جو منتہی الاعمال کے مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ مفاتح الجنان اور مناظر الاخرہ جیسی عظیم کتابوں کے رائٹر ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور بہت معتبر کتاب، بڑی کتاب جو آپ کے لیے اگر دسترس میں ہو، کہیں سے آپ حاصل کر سکیں، مطالعہ کر سکیں تو بہت اچھی بات ہے۔ منتہی الاعمال 3 جلدوں میں ہے، منتہی الاعمال 3 جلدوں میں ہے، اور اس کی دوسری جلد جو ہے اس میں امام رضا کے واقعات اور امام رضا کا زندگی نامہ تحریر ہے۔ تو اور اس کے علاوہ ایک بڑی کتاب جس کا میں نام لینے جا رہا ہوں وہ بہت مقدس عالم دین ہیں، شیخ خرِ عاملی، جن کو امام رضا کے پہلو میں اور امام رضا کے صحن میں جو ہے وہ ایک الگ سے قبر کی شکل میں اور مزار کی شکل میں جگہ ملی ہے، روضہ ان کا وہاں تیار ہے۔ شیخ خرِ عاملی، ان کی کتاب وسائل الشیعہ، حدیث کی شیعوں کی سب سے بڑی کتاب، 20 جلدوں پر مشتمل وسائل الشیعہ ان کی ہی کتاب ہے، اور انہوں نے ہی جو اور بڑی کتابیں لکھی اس میں سے ایک اثبات الہدات ہے۔ اثبات الہدات یعنی ہادیوں کی انہوں نے تثبیت کی ہے، اس بات کیا ہے کہ یہ ہادی ہیں معجزے وغیرہ کا ذکر کے ساتھ، اور ان کی زندگی
زندگی نامے کو بیان کرتے ہوئے اثبات الہدات جو ہے وہ 15 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے جو ہمارے ائمہ طاہرین کے سلسلے میں شیخ الرحمانی نے تحریر کی ہے۔ اس کے علاوہ امام رضا سے مخصوص کتاب جو ایک دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، مطالعہ آپ لوگ کریں تو بہتر ہے، عیون و اخبار رضا، یہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، من لا یظہر الفقیہ کے جو مصنف ہیں اور بہت سی عظیم کتابوں کے مالک ہیں، اور غیبت صغریٰ کے زمانے کے اور غیبت کبریٰ سے بالکل متصل آغاز غیبت امام زمانہ کے دو فقیہ ہیں یہ، اور غیبت صغریٰ کے زمانے میں زندگی گزار رہے تھے، لہٰذا ان کا اعتبار بہت بلند ہے۔ ان کی کتاب عیون و اخبار رضا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک کتاب ہے اعلام الورا طبرسی کے، علامہ طبرسی کی، کہ جو مصنف ہیں، بڑی عظیم تفسیری کتاب یعنی مجموع البیان کے۔ بہرحال اسی طریقے سے کتاب اور ان کی ہی ہے، علامہ طبرسی کی الاحتجاج یا احتجاجات طبرسی، اس میں امام رضا علیہ السلام کے مناظر اور علمی کارناموں کو خصوصیت سے بیان کیا گیا ہے، اور ایک کتاب مسند الامام الرضا ہے، اس کا بھی مطالعہ آپ لوگ اگر اویلیبل ہو مطالعہ کریں تو بہتر ہے۔ اور جو کتاب آپ لوگ آپ لوگوں کے لیے مفید ہے اس سلسلے میں، جس کا پڑھنا، جس کا مطالعہ کرنا، وہ ایک حوض علمی قوم میں بھی ائمہ کی سیرت کے حوالے سے وہ کتاب جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے، اور اس کا ایک اعتبار کسی حد تک ہے، چونکہ کسی حد تک درسی ٹائپ سے لکھی ہوئی کتاب ہے، لہٰذا حوضوں میں پڑھایا جاتا ہے، تو اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی کتاب لے سکتا ہے۔ وہ کتاب ہے سیرہ پیشوایان، فارسی میں لکھی ہوئی مہدی پیشوائی صاحب کی کتاب ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر میں کسی کتاب کے لیے ایڈوائز کروں اور اویلیبل ہو اور آپ لوگ حاصل کر سکیں کہیں سے بھی، تو سب سے اچھی کتاب جو ائمہ کے سلسلے میں پڑھنے کے لیے ہے اور حوضوں میں اس نے بڑی تیزی سے اپنی جگہ بنائی، اور کتاب درس تاریخ میں، علم تاریخ کے موضوع پر اپنی جگہ بنانے میں جو کتاب کامیاب ہوئی ہے، جو کتاب تاریخ عام طور پہ جو ہے اگر معصومین کی تاریخ لکھی جائے تو 4000-5000 صفحے چاہیے، لیکن 700-800-600 صفحے میں تاریخ کو سمیٹ دینا اور تاریخ میں امام کی عظیم شخصیت کو پیش کر دینا، اور امام کی جو صحیح شخصیت اسے پیش کر دینا کہ امام صرف اور صرف جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری کی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے، بلکہ معاشرے کا لیڈر اور رہبر اور امام و قائد ہے، اور ہر حالت میں امامت کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس طرح کی جو باتوں کو پیش کیا گیا جس کتاب میں، وہ آیت اللہ جعفر سبحانی کے شاگرد آیت اللہ آغائے رسول جعفریان ہے، آغائے رسول جعفریان کے کتاب حیات فکری و سیاسی امامان شیعہ، اس کو اگر پڑھ سکیں تو یہ بہترین کتاب ہے، اور یہ میں ایڈوائز کروں گا کہ ہر طالب علم کو یہ کتاب پڑھنا چاہیے، حیات فکری و سیاسی امامان شیعہ آغائے رسول جعفریان کی۔ بہرحال پہلے حصے میں وقت اچھا خاصا لگ گیا اس درس کے، تو میں اس درس کے پہلے حصے، مطلب اس عنوان کے پہلے حصے کو یہیں پہ روکتے ہوئے دوسرا عنوان اگلی گفتگو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔